نہ شاعر دا نام مینوں پتہ ہے تو میرے واسطے شعراں دے اُتے عمل کرنا انہوں پہلے قرآن تے نبی دے فرمان وچوں مینوں پاس کراونا پوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پاس وہ کر سکتے جن کول تھوڑا جہا قرآن ہوئے تو شعراں دے وچ بے شک وہ نعت رکھیا گیا ہے لیکن وہ کلام جیڑا ہے وہ پوچھا گیا جو ہر شے انیوا ہے تا انیوا نہیں سونے محمد دے لبائیں چو نکلے ہوئے لفظائیں چو پاس کرامنی پڑتی حق کے کوئی محبت سائیڈی انیوا نہیں پابند محبت ہے پہی فرض کرو میں شعر سنیں اور میں تمہارے سامنے قرآن پہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جلے میں قرآن دی آیت تو سنائی سا تو آپ پہ سوچ لو جو میرا کی حال ہوئے اس سے جلے میں شعر سندہ بیٹھو سا قرآن فرما رہا ہے قرآن دا مننا میرے تے فرض ہے شعر انال میں جو کراں اور جو میں قرآن دا سیسی میں اونج کر سکنا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ہوا بقول شاعر یہاں حافظ بیٹھے ہوں گے وہ تصدیق کر دیں گے اگر زیر زبروں کی غلطی ہے تو میرا اللہ اس قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ میرا قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے سبحان اللہ۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے میرے تے مرنا فرض ہے یہ اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی کو وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ اے میرے نبی ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے اور پڑھائے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ ہم نے آپ کو شعر نہیں پڑھائے اور شعراء کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن ہے نہ منیے تو کافر ہے میں نے ایسے تکی میں نے ایسے قرآن پہ آدھا ہے الشعراء شعراء نو رگڑا پہ لگتا ہے اللہ پہ فرمایا الشعراء یتبعہم الغاوون جو شعراء ہیں وہ ایسے خیالی اور تصوراتی باتوں میں دوڑتے رہتے ہیں ایسے حقیقت کی بات نہیں کرتے اللہ کہ کوئی اسلامی شاعر جو ہے اس پہ اللہ کے قرآن اور پیارے نبی کے فرمان کا پہرا لگا ہو ورنہ شعراء کی گفتگو کو سننے سے پہلے اس کو قرآن میں سے گزارنا پڑتا تو مڑکی خیال ہے تو جو پڑھی ہوئے وہ بڑا نوا مننی جاگی آپ پہ فیصلہ کیا لیکن میں فیصلے دے وچ اللہ کا قرآن پہ پیش کرے ہو سکتا ہے نواد امور میں ان کے اللہ نے سمجھنے چاہیے غلط فہمی ہوئی ہوئے لیکن میں ہلکا پھلکا قرآن پڑھے ہوئے ہیں کوئی چھوٹا موٹا قرآن دا طالب علم رہے ہیں وہ شعر دتے تو قرآن سنایا اس ٹائم اور کو پوچھے کہ اللہ کی محبت وہ کیسی ہونی چاہیے تو یہ اللہ نے تو سارے قریش منیندے ہیں قرآن پہ دسیندہ ہے لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ آیت پہ دسیتی ہے جو اللہ انہوں نے پہ مشورہ دیندہ ہے جو کعبۃ اللہ تا پہلے تو کعبہ ہائی اور اللہ تا پہلے ہی قریش آلے اللہ منیندے ہائیں پر ہن انہوں نے قرآن پہ مشورہ دیندہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اے قریش اس گھر کے رب کی عبادت کرو اے جڑے اندر 360 بت رکھے ہوئے نے انہاں دیر توجہ نہ کرو اس رب کعبہ دی عبادت کرو اس کا مطلب ہے کہ خصوصی طور پہ قریش کے اندر اللہ کا نبی صرف اللہ کے بارے میں بتانے نہیں آیا تھا بلکہ یہ بتانے آیا تھا کہ اس اللہ کو کیسے ماننا ہے اللہ نے تو پہلے ہی منے دیا ہے لیکن ساتھ میں اللہ کا نبی پڑھ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ نہیں بخشے گا اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا گیا تو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ اپنے ساتھ ہوا شرک نہیں بخشے گا اور اس کے بغیر جو چاہے گا بخش دے گا
کسی شاید دی گل چاہ کے کتے مارو تو ان کا نہیں پوچھنا، پر نبی دے منہ چو نکلے ہویا رب دا قرآن اور سورہ محمد دا فرمان اے دے نکتے زیران زبران دے وچ بھی ایمان ضروری ہے۔ یہ اٹھاڑے سامنے قرآن پہ پڑھے، کوئی آکھے گی یہ محبت انجے بے قابو ہے، نہیں، اللہ عدد پہ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ حسن مبارک آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے، یہ وہی قرآن کے بارے میں آیت کہہ رہی ہے کہ کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ابھی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ غور مانگ رہی ہیں، اور اس قرآن میں کوئی کہے گی کہ وہ غور و فکر نہ کیا جائے، جیسے ابھی آپ کا انداز ہے، یہ فکر کا انداز ہوتا ہے، اس فکر کے انداز، جب اللہ یہ قرآن آپ کو سنانا چاہتا ہے تو پہلے نعرہ لگواتا ہے اللہ اکبر، پھر آپ سے کہتا ہے ادھر سے رخ ہٹا لو، کعبے کی طرف رخ کرو، پھر آپ سے کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی شکلیں بھی مت دیکھو، سامنے دیکھو، پھر آپ سے کہتا ہے کہ مسجد کے نقش و نگار بھی مت دیکھو، نظروں کو سجدے پہ رکھو، اور پھر کہتا ہے کہ جو امام کھڑا ہے اس سے بھی کہو کہ آگے منہ کرے، اور اپنے ہاتھ باندھ لو اور ایک نعرہ لگاؤ کہ کائنات میں سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اور جس مکان میں آ کے یہ بات سنو، اس مکان میں باہر کی اور گھر کی اور مارکیٹ کی اور محلے کی کوئی بات لے کے نہ آنا، اس گھر میں آ کے صرف میرے قرآن کو ہاتھ باندھ کے سننا۔ سبحان اللہ، یہ ہے دین کا پہلا رکن اسلام، سبحان اللہ، بعد الشہادہ، شہادتین کی گواہی کے بعد یہ پہلا رکن ہے اسلام کا، نماز، جس میں آپ کو یہ قرآن اس طریقے سے سنایا جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قرآن میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن پھر کہہ رہا ہے لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، اس قرآن میں دانشوروں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اہل علم اور اہل رائے کے لیے اس قرآن میں بے شمار نشانیاں ہم نے رکھ دی ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن، ہم اس قرآن میں غور نہیں کرتے۔ آئیے پیر بغدادی کا سٹیج ہے، اس لیے میں آپ کو قرآن کی آیات کے ساتھ متعارف کروا رہا ہوں، اور یاد رکھیے کہ میرے بھائی دوست و بزرگوں، آپ کو اللہ کے نبی کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنے جنت کے سفر کو طے کرنے کے لیے، ہر امتی کو اس کا نبی کافی ہوتا ہے، جیسے موسیٰ کو اس کا نبی، موسیٰ کے امتیوں کو موسیٰ کافی تھا، اور عیسیٰ کے امتیوں کو عیسیٰ کافی ہے، اور نوح کے امتیوں کو نوح کافی ہے، ویسے محمد مصطفیٰ کے امتیوں کو یہی رسول محمد مصطفیٰ کافی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ یہاں ختم نبوت کا نعرہ لگ گیا ہے۔ ختم نبوت پہ معاملہ کیا ہے؟ کوئی ہمیں نبی سے ہٹا کے کہیں اور توجہ کروانا چاہتا ہے۔ آسانے ہے کہ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، بس یہ آ گیا ہے، اب اس کے بعد ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، اس تو توجہ ہٹ سی، زندگی مک جاؤنی ہے، اس تو توجہ نہیں ہٹنی۔ ہم کہاں کسی اور کو کیا سمجھے اور کہاں رخ کریں، ہمیں جو رخ کرانا ہے اسی محمد مصطفیٰ نے کرانا۔ حق ہے، اس کے ہاتھوں میں ہمارا ہاتھ ہے، اس کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظوں کے آگے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ یہ پردوں کے پار میں ہمیں رب منوائے جیسے منوائے، ہم نے رب نہیں دیکھا ہوا، لیکن یہ کہہ رہا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ، اس کو ماننا ایسے ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو کوئی شریک ماننا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ خالق ہے، اس کی مثال بھی کسی کے ساتھ نہیں ملائی جا سکتی۔ هو اللہ الواحد، اکیلا ہے، اور کیسا واحد؟ هو اللہ احد، ایسا واحد جس کی جمع ہی نہ ہو سکے، بالکل اکیلا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قادر ہے۔ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ،
جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اس پہ توکل کرتا ہے اس کو وہ اللہ کافی ہے. یہ پٹی ہیں جو رسول پڑھا رہا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. یہ میں بمشکل ترجمہ کر رہا ہوں, میں تفسیر میں نہیں جا رہا, ترجمے میں بہت زیادہ کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. تفسیریں اللہ تھوڑی یہ اجازت دیتی ہے تو علماء اور خطبہ بہ کے اپنے انہاں دیتے ہوئے اجازت دا فائدہ اٹھائی دیں, کدی خطا کھان دیں کدی ٹھیک بول جان دیں, لیکن بندہ جدن بھی بولیں دا تو خطا دا امکان ہوندہ ہے, کیونکہ معصومین تو دنیا تو گزر گئے. ایک خطبہ اور اکثر تو آڑے کرنا دے چسکے پورے کرن واسطے انہاں دے کولے خطا ہو جان دیئے. تو آڑے سٹیجاں تے پیسے سٹن دے پاروں بھی انہاں دے کول خطا ہو جان دیئے. جو بھک شک دا دور ہے ضرورتاں ہر کہنو ان پہیاں, اگر مولویاں نو تے پیران نو تے نصاریاں تو سا پیسے بھی کھائی رکھے تو اسے دور دی جام پل لین پہ یہ پیسہ ونیامان آلا اکثر ہو جاندہ ہے. وہ تو بندہ وگڑ جاوے تو مڑ آیتہ بھی بیچنیاں شروع کر چھوڑے. یہ بھی یاد رکھے آئے مڑ انہیں آیتہ سناونیاں پم دیا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. ہماری آیتوں کو 2 ٹکے کے بدلے میں مت بیچو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ تو انصاف کیوں سن گیا؟ خیریت تو ہے, پہلی دفعہ سن رہے ہو قرآن, یہ سنیا کدی نے تو بیٹھے حافظ جو تصدیق کرے قرآن پڑھتا بیٹھا کہ کوئی نہ. بے شک سبحان اللہ. یہ جو ہن 20 بال حافظ ہوئے اور ایک ہے پڑھنا جڑا میں پڑھتا بیٹھا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. وہ کنا ایتہ بھی پڑھی مڑی ہے, تو بھی چیزہ بیٹھا آیتاں ایک اتنے واسطے ہے. پہی اللہ کی آیتوں کو 2 ٹکے کے بدلے میں مت بیچو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. حق اور باطل کو گڑ بڑ مت کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق کو مت چھپاؤ اگر تم جانتے ہو تو. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ایک ہے پڑھنی. سبحان اللہ. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ. حق جب تشریف لائے گا تو تبھی باطل کو بھاگنا ہوگا, کیونکہ ہم نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل کو صرف حق کے آنے کا انتظار ہوتا ہے, اگر حق تشریف لے آئے تو باطل کو ضرور بھاگنا پڑتا ہے. یہ بھی آیتیں ہیں سننے والی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اللہ شرک نہیں معاف کرے گا, اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے. کیا بات. سبحان اللہ. تو پوچھے بھی جی شرک ہوندہ کتھے؟ شرک اتھائی ہوندہ جتھے عقیدت ہوندی. اگر کسی نے شرک کو چیک کرنا ہے اپنی عقیدتوں کو چیک کرے. اس کی وجہ کہ جس سے نفرت ہوتی ہے, جس کو بندہ ذلیل سمجھتا ہے, اور جس کو بندہ گھٹیا سمجھتا ہے, اور جس کو معمولی سمجھتا ہے, اس کو اتنا بڑا درجہ ہی نہیں دیتا. شرک یعنی ایسے اللہ کے درجات اور اس کی صفات کے ساتھ اور اس کی ذات کے ساتھ اگر کسی کو لے کے آنا ہو, اگر کہیں شرک نو تلاش کرنا ہے بے کہ نہیں شرک نہیں مو کریں پیا, پہلے اپنی عقیدتاں دی لسٹ بناوے, اس عقیدتاں دے وچ قابو کرے, اننے واہ نہ ٹورے, اور دے اتے لمٹ لاوے اللہ دے قرآن دی, سونے محمد دے فرمان دی. جو شرک عقیدتاں دے وچوں پھٹتا ہے, اتھائیں عقیدت دے وچ حد لاون دا نہ ہے شرک دی مذمت تے توحید دا اعلان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. اس بندے کو خطرہ ہو کہ میں شرک نہ کر جاؤں. وہ اپنی عقیدت دیکھے, کس مولوی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کس پیر کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کس عالم کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ اپنی عقیدت کو چیک کرے. جو ایک گلی محلے دے ٹٹو ٹہرے دے نال بندہ شرک نہیں کریں دا. شرک اتھائی ہوندہ ہے جتھے جا کے بندے نو کوئی عقیدت دا ایڈا وڈا درجہ ہوئے, یوں تو جا کے کینا ہی اس تو ہی اتھا لے جا. رب کہ اس نوگو ایریا میں چکر مت لگانا,
जला के भस्म कर दूंगा तुम्हें जहन्नम की आग में। सब कुछ माफ कर सकता हूँ, शिर्क माफ करूंगा नहीं। हर मोमिन हर रोज सुबह शाम अपने अंदर एलिमेंट्स को चेक करे, अनासर को चेक करे कि जो शिर्क को दावत दे रहे हैं। और मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं भी इना सटेजा ते मिमरा ते पाना पीरा दा बाल अरब अजम घूमे हुए हैं, घाट घाट दा पानी पीतो हम। कभी मैं आदत में हूँ जो मैं अन्य वादा पता नहीं वही वजह है भाई, जो कभी मैं कराची दे इलाके पढ़ता रहा, कभी मैं रावलपिंडी दे इलाके पढ़ता रहा, कभी मैं मक्के मदीने की सरजमीन ते पढ़ता रहा, कभी मैं मदीनतुल औलिया उरा पर फेर फेर के मैं कुरान दे उलूम नु हासिल कीता है। ये जेड़ी को कहे कुल पट्टी पढ़नी आई, कभी लाहौर काला शाह काकू दी सरजमीन ते फिर के मैं अपने फयूज़ व बरकत वसूल करेंदा रहा। मैं तो अंदर से चाहना वो इलाके फिर ना मोड़ मेरी ओरिजिनल जेडी पंजाबी वो कमजोर रह गई है। वाकई में समझ नहीं आई जो अन्नेवा कई नो आदिन, लेकिन मैं जनाब और दसेंदा पे जेडी पट्टी में पढ़ी हुई है और मैं चंगी पढ़ी हुई है, जो जिथे जिथे अकीदत हैं पईयां उठाई उठाई तुसा वेखना है जो कीदा है ओ जेड़ा बिल्कुल नहीं बख्शीवना कीदा है ओ ना टुरदा पे हो। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। शिर्क को किसी ऐसी जगह पे ना मुंसलिक करना जहां तुम्हारी अकीदत ही न हो, ये नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए कुरान की इन आयत के मुताबिक अपने, और ये भी याद रखो, मैं बताना ये चाह रहा था कि मैं भी फिरदा रहा एडी वडियां शिर्क दियां फैक्ट्रियां, एक गवैये लिखण वाले गीत लिखण वाले नात खान हैं, इस वडी को शिर्क दी फैक्ट्री कोई नहीं, पता ही कोई नहीं होता कलाम क्या लिखिया, एक कलाम लिखिया होता एक कोई नहीं पता जो कहीं बारे से लिखता पे उन्होंने पढ़िया भी है सुके कोई ना। कल्ले दुनिया सुनती बैठी है, मस्त बैठी, कभी तहकीक की थी ने जेड़े मौलवियां ते आलमद उत्ते हद लावनी होवे बोले तो बड़ी अच्छी भी पढ़ के वे दियो जो कुरान का रेफरेंस ठीक है कि नहीं, हदीस का रेफरेंस ठीक है कि नहीं, इस पढ़े है कि नहीं, ते जेड़ा ऐरा गैरा नथु खैरा जो कलाम च लिखे वो सारी दुनिया झुमदी खलोती, भावे कुफर लिखता पे होवे, भावे शिर्क लिखता पे होवे, भावे गुस्ताखी लिखता पे होवे, सारे सजन बैठे के वाह वाह सुरजू लगी हुई। क्या बात। अपने दीन को इन गवैयों, इन गैर मुहक्कक शायरों और इन फजूल किस्म के नात खाने में ना नहीं चाहिए। गवैये गवैये गवैये, पहले कलाम चेक करो कि जिसने कलाम लिखा है, ये नहीं जो पर्दा कौन खलोता है, पहले कलाम चेक करो कि ये कलाम किसने लिखा है, उसके पास क्या सनद है, क्या है उसने अपने रब को और अपने रसूल को, आले बैत अतहार को, असहाबे रसूल को, औलियाए कराम के बारे में अल्लाह की बताई हुई बातों को पढ़ा भी है कि नहीं। मिंबर नबी तो होवे तो पढ़ीदा शिर्क भी होवे, लगता उतर दिया आसमान तू नबी जिला दुनिया ते तौहीद दा अलंबरदार है, ओदे मिंबर ते तुसा मुशरिक खड़े कर छोड़े। नबी जिला कायनात ते रब दी पहचान दा रब ने जिम्मेदार बनाया है, ओदे मिंबर तू नबी दी भी गुस्ताखी, रब दी तौहीद दे भी खिलाफ गुफ्तगू पई होती होवे, और कसूर कईदा है। जब तुम्हारे दरमियान में कुरान मौजूद है, अल्लाह का नबी का फरमान मौजूद है, तुम्हें क्या जरूरत है कुरान और नबी के फरमान से बाहर जाने की। अगर बाहर जाने का इतना ही शौक है, जो पाक सरजमीन और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सिखों और हिंदुओं के गाने वाले माहौलों से उठ के तुम बाहर आए हो, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो पहले अपने कुरान और नबी के फरमान के इल्म को बढ़ाओ, ताकि तुम्हें ये पता चले कि एक जेड़े कलाम पे सुनते हो, इस कलाम वाले आप ही का पढ़ी हुई है कि कोई ना। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तहकीक है तुम्हारी, ये जो इतने कलाम सुनते हो कभी पूछिए नहीं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से निकली हुई हर बात वो आसमान से वही शुदा है। अल्लाह कह रहा है इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम, बेशक ये है महफूज कलाम जो आसमानों से आया है, जिसके नुक्ते ज़ेरों ज़बरों को कोई नहीं मिटा सकता। इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम ज़ी क़ुव्वतिन इन्द ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन। रब दा प्यार जो ये मेरा आसमान तो तले ले आवन वाला जेड़ा रसूल है ना जिब्राइल,
او آسمانہ دی بلندیاں دے اندر زبردست قوت آلا، بہت بڑی عزت آلا اور امانت دار ہے اس لوح محفوظ دیاں تختیاں نو مجھے نبی دے سینے تے منتقل کیتا ہے جی میں ایسا اس نو چمائیاں. کیا بات کیا بات. یہ میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں حضرت جبرائیل کے بارے میں. انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. عرش دے ارد گرد رہن والے دے قریب بڑا معزز ہے، زبردست قوت آلا ہے اور مطاع ثم امین. اللہ دے حکماں نو منن والا بھی ہے تے نال امانت دار بھی ہے. جو اساں چوایا ہے وہ محمد مصطفیٰ تے پہنچا ہے. الحمدللہ زندہ آباد. اگے جلے تشریف لے آیا تو اگا بھی سنو لیکن جی انیواں زندگی دے تے گفتگو ہوے میرے اندر آیت پہ یہ چل دیا واللہ عالم دا کی مطلب ہے پیا. رب پیادا ہے آمن الرسول، رسول بھی ایمان لایا ہے. سورہ بقرہ دا آخری رکوع دے ودے وچ دوئی آخری مکن والی سورہ بقرہ تو پیچھے آیت کھلوتی ہے آمن الرسول، رسول بھی ایمان لے کے آیا ہے بما انزل الیہ من ربہ، جو اللہ نے رسول کی طرف نازل فرمایا ہے پہلے رسول خود ایمان لے کے آیا ہے. والمؤمنون، جو رسول ایمان لے کے آیا ہے اسی پہ رسول نے اپنے ماننے والوں کو بھی منوایا. کہاں ربط ٹوٹا ہوا ہے، کہاں ربط ٹوٹا ہوا ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگو یہ فتنے کا دور ہے. میں نے آپ کو اللہ کا قرآن سنایا. اگر منیں دے ہو جو فتنے کا دور ہے، خاص طور تے انٹرنیٹ تے آمنا اور خاص طور تے ساؤنڈ سسٹم تے چیزاں تے ہر کہنو بولن دا موقع مل گیا ہے. بے شک عقیدت تے محبت چی لوگ اظہار کر دیں لیکن اس محبت دے اظہار تو پہلے سیکھنا چاہیے کہ محبت انگے آؤٹ آف کنٹرول ہے. اگر تو عادت پہ جو آؤٹ آف کنٹرول انے واہ محبت ہی شرک دے لے جامن دا سبب بڑھ سکتی ہے. آؤٹ آف کنٹرول لو اینڈ افیکشن، آؤٹ آف کنٹرول محبت، امپیچوس لو، ایسی محبت جو کنٹرول سے باہر ہو جائے اور نبی کے حکموں کے تابع نہ رہے، وہی محبت ہی شرک کا سبب بن سکتی ہے. ہم لوگ کنٹرول میں ہماری سوچوں پہ افلا یتدبرون القرآن، تمہاری سوچوں پہ اوپر اللہ کے قرآن کے پہرے لگائے گئے ہیں. تمہاری محبت کنٹرول سے باہر نہیں ہے. تم کو میں سارا سال روزے رکھنا چاہتا ہوں، جو میری محبت روزے نہ لوگی جو نبی فرمائے روزہ فرض ہے، تمہیں رکنا پڑے گا. تو عید نو تو وہاں عیدہ نو روزے رکھ سکتے شیطان نال جا کے نال کھلو سے وہ کہنے کی روزہ ہی کہنا چنگی شے ہے. اگر رمضان شریف میں ٹھیک ہے تو اگے رکھ دکھلو، تمہیں رکنا پڑے گا. یہ کنٹرولڈ لو ہے، یہ بہت زیادہ قابو کے اندر ہے. یہ ایسے بے قابو نہیں ہے. کیا دنیا کی فضول قسم کے نظم میں پڑھ کے لوگوں نے محبت ہو؟ کیا تم محبت کا جو درس ہے وہ لوگ یہاں سے ہندوؤں اور سکھوں کی فلموں سے؟ تم تو انسانوں سے محبت میں کنٹرول کے لفظ پہ آ گئے ہو. تم تو کسی غیر محرم سے محبت نہیں کر سکتے. تیری تو محبت ہی اندھیوا کوئی نہیں. تمہیں تو حکم ہے اگر محبت کا تو تم صرف نکاح سے محبت کر سکتے ہو. یہاں تو تمہاری مطلب مردوں اور عورتوں کی محبت جو ہے وہ کنٹرول کے اندر ہے، اوپر پہرے لگے ہوئے. کیا بات. تمہاری تو نظروں پہ پہرے ہیں. تم تو غیر محرم کی طرف دوسری آنکھ نہیں اٹھا سکتے. سبحان اللہ. نافرمانی کرتے جاؤ تو اور بات ہے. جو آسمانوں سے تم نے کنٹرول کا ذمہ لیا وہ تو بڑا کنٹرول ہے. میں یہاں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، میں اگر کوئی کہیں میں آؤٹ آف کنٹرول ہوں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرا رسول ہی تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے ایک نقطے کا اضافہ کیا یا کچھ کمی کی پکڑے گے مجھے گرے باندھ سے، حوض کوثر پہ جام کوثر سے محروم کر دیا جاؤں گا. میں تو یہاں اتنا امین ہوں کہ جو نور نبی کی بارگاہ سے نکلا ہے وہی نور آگے منتقل کرنا. کیا بات کیا بات. کیسے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا.
آؤٹ آف کنٹرول تو کچھ بھی نہیں، انیوا تو کچھ ہی نہیں، سب کچھ کسی دائرے میں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لگتا ہے تم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، تم اس طرح کرو، یہ آؤٹ آف کنٹرول ادھر ادھر کی زندگی چھوڑو، یہ جو دائرہ ہم نے اسلام کا کھینچا ہے اس میں آ کے پابند ہو جاؤ. سبحان اللہ. ادخلوا، آؤ داخل ہو جاؤ کس میں؟ فی السلم کافہ. یہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول زندگی چھوڑو کہ جس میں شترے پہ مہار کی طرح بھاگے چلے جا رہے ہو. آؤ تمہاری صبح کو کنٹرول کریں، تمہاری شام کو کنٹرول کریں، تمہاری نیتوں کو کنٹرول کریں، تمہارے اعمال کو کنٹرول کریں، تمہارے خرچ کو کنٹرول کریں، تمہارے اوقات کو کنٹرول کریں، تمہارے تعلقات کو کنٹرول کریں. اپنا سارا کا سارا جو نظام ہے وہ سونے محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دو. کیا بات، کیا بات. آؤٹ آف کنٹرول زندگی سے کنٹرول میں آنا یہ دین ہے. جو پابندی سے نکلنا چاہتا ہے وہ دین تو پابند کرتا ہے، دین تو پابند کرتا ہے. اس نے تو کسی صورت میں فجر کی نماز معاف نہیں کرنی، چاہے عشاء سے لے کے فجر تک تم ساری رات قرآن سنتے رہو. فجر دی نماز موڑی سیر تے کھلوتی ہے، او فرض سیرو لان تھا نہیں. حق کے بے شک. تم آئے ہو 4 5 7 8 گھنٹے آ کے اللہ کا قرآن سنائیں، لیکن عشاء دی نماز سیر تو لانی نہیں، وہ وہیں کھڑی ہے. تو ربنا پھر دعوت ہے اللہ تینوں مال ہی دیتی ہے، صحت ہی دیتی ہے، تو حالے نیت ہی نہیں کی تھی حج بیت اللہ دے کرن دے جاون دی. اے حج ایک واری تیری زندگی اچ استطاعت رکھن تو بعد اے تیرے سرو لاندا نہیں. یہ ادھا ہی کل ہوتا ہے. اس قیامت آل دے تیرے گالے پہ جاؤں. اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، بہت سارے امور ہیں. آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں. ابھی میں اپنا حصہ گلشن بغداد، سارے گلشن بغداد کے پھول ہیں. میں اس ممبر اور اس سٹیج کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا. میں تو ان جگہ ٹرتا پھرتا بتا رہ جانا وہ تجربے تو اندر سے دب ہیں. یہ تو محفوظ ممبر ہے. یہ جو ماشاءاللہ پیر بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے محبت کر، ابھی پیر بغدادی کسی کو بھولا نہیں ہے. ابھی پیر بغدادی کا مشن بھی کسی کو بھولا نہیں ہے. 100 سال سے زیادہ ہو گئے پیر بغدادی کی محنت کو. اس میں کسی قسم کی ملاوٹ چلے گی نہیں، کیونکہ ابھی بزرگ زندہ ہیں جنہوں نے پیر بغدادی کو دیکھا ہے. بے شک. ابھی تذکرے زندہ ہیں. ابھی تو پیر سید ظہور اسماعیل شاہ صاحب بغدادی مد ذل العالی اپنے ہین حیات اپنے مریدوں میں جانشین مبارک بن کے چل پھر رہے ہیں. کیا بات ہے. حق کے. اور یہ مشن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. اور پیر بغدادی کے مریدوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیر مبارک علی شاہ بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تمہیں اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے. تمہاری محبت ہے قرآن کی پابند ہے. جڑا پیر پھٹ جاوے اور پھٹا کرو. اللہ جڑا عالم پھٹ جاوے اور پھٹا کرو. سب سے پہلے اللہ کے قرآن اور سنے محمد کے فرمان کے ساتھ وفا کرو. کیا بات، کیا بات. حق کے. حق کے. یہ ایسے ہی اماموں کے قول ہیں جیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر امام تمام جو بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں فقہ کے مسائل بتا رہے ہیں، لیکن ہماری کوئی بات اگر اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان کے خلاف جائے تو اس امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی بات کو لے کے دیوار پہ جا مارنا. یہ ان اماموں نے پٹیاں سکھائی ہیں کہ ہماری صرف اسی بات کا اعتبار ہے جس کو اللہ کا قرآن اور پیارے محمد کا فرمان پاس کرے. حق کے. حق کے. اس لیے میں سارے پیر بغدادی کے جو میں 42 سال کا ہو گیا ہوں. یہ پیر ظہور اسماعیل شاہ صاحب نے پڑھائے ہوئے اسباق کے جڑا تو سنائیں دا. اور اپنے ابے کو اپنے دادی دی ساڑی گفتگو سن کے سنائیں دا پیا. بے شک تے پیر قدرت اللہ شاہ صاحب بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے جانشین بھی اور انہاں دے صاحبزادے بھی موجود ہیں پر. وہ بھی اپنی نورانی اور وجدانی اور قرآنی گفتگو نال تو محظوظ فرمائی سن تو دلوں کو منور کر سن. لیکن میں بھی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ میں بھی اپنے بزرگاں کو دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابا جی مد ذل العالی کو جو قرآن دا عشق اور محبت اور اس پورے خانوادے دا جو تعلق ہے. میرے بھائی ہم قرآن والے ہیں.
اور ہم قرآن کی خدمت والے ہیں اور ہم قرآن پہ وارے جانے والے ہیں. اے پیر شیر تو تسا بنا چھوڑے دادا جی رحمت اللہ علیہ تے جتیاں گھسا کے تے اپنے پورے جہان تے پھر کے اللہ دے قرآن دی خدمت کی. میں ان کو دسیں دا پیا کہ پیر مبارک علی شاہ 55 مدرسے اولے بنائے. آج تا ماشاءاللہ جگہ جگہ تے قرآن دا نور ہے. میں ان کو دسیں دا پیا جو میں پیروں دے پردہ کرن تو 4-5 سال بعد پیدا ہویا لہذا سن کے میں اگا ودیا. میں ان کو دسیں دا پیا جو بابا جی پیر مبارک علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جنہوں 55 مدرسے پورے کیتے اولے اگر پورے پنجاب وچ ٹوٹل 100 مدرسہ آئی تے وچ 55 کلے مبارک شاہ دی محنت دا. کیا بات ہے، کیا بات. تے سلام ہے انہاں سجنا نو جنہاں موڈے نال موڈا جوڑے. تو اگر ان مدرسوں میں اور ان مسجدوں میں تمہارے مال لگے ہیں، تمہاری محبتیں لگی ہیں اور ان درسوں کے اندر تمہارے بچے لگے ہیں اور ان بچوں نے آ کے قرآن کو پڑھائے اور تم قرآن کی جگہ جگہ پہ روشنیاں اور اس محفلوں کی رونق بنے ہو تو یاد رکھنا یہ صرف محفلوں دے وچ رونق نہیں بننا. اس قرآن دو ارد گرد انج محفوظ اپنے آپ نو رکھنا ہے جو قرآن نو باہر کائی شے وچ وڑن دیونی نہیں. تمہارے اندر کو تمہارا قرآن ہی بنائے گا. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ فرمایا انہا ستکون فتنۃ اور سننے والے علی المرتضی علی مولا کریم تھے. آخر محرم دا مہینہ اور علی دی اولاد دی قربانیاں دا مہینہ ہے. وہی حدیث حضرت علی جو مروی ہے حضرت علی موجود تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنۃ اے علی میرے بعد فتنے آ کے گھیر لیں گے. جیسے میں پردہ کروں گا فتنے آ جائیں گے. اور حضرت علی نے پوچھا اور امت کی طرف سے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ ان فتنوں سے ہمیں کیا چیز باہر نکالے گی. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو میں تو دامے پردے ہیں لگا جاسا انہا فتنے جو کٹھا ڈالی ہو سی کتاب اللہ اللہ دی کتاب اللہ دا قرآن. اور نالے میں ہی بھی دسی جاما جو فتنے پیسی کون فتنے دے وچ بھی پامن آلے ملا تے مولوی تے پیر فقیر ہی ہوندے. فتنہ تلو نہیں ہمدا فتنہ اتو جاندا ہے. اے بھی یاد رکھیا ہے کسے فتنے دی پہچان کرنی ہوئے تا یاد رکھیا ہے جو فتنہ بھی اتو ٹرنا ہے. دنیاوی فتنہ ہو نظم تو آمدا ہے. دینی فتنہ جدن بھی جاری ہوتا ہے ممبر تو جاری ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی پھٹے ہویا پیر کوئی نہ کوئی پھٹے ہویا مولوی کوئی نہ کوئی دین تو پھر ہویا وکی ہویا پیسے آلا نفس پسند تے دنیا پسند. اور ہو سکتا ہے ایک بندہ مارکیٹ ایک بے ایمان ہوئے پر وہ بندہ بہت چنگا ہے جڑا ممبر تے آکے کم از کم امانت دار ہوئے. وہ تلے ہو دا اپنا عمل ہے ممبر تے ہو دی وفا ہے پہ یو کم از کم نبی دا آئے ہویا نور میں انجے بڑے سنجی میں تشریف لائے کے آئے. ہو سکتا ہے ایک بندہ دو دچ ملاوٹ کریں دو وے وہ دا ذاتی فعل ہے دنیا دی محبت کھڑی گیا. لیکن اگر آکے کسی ٹائم ممبر دی ذمہ داری ہوئے تو آکے یارو تب بندیاں کھاونا پیونا ہے ایتا آسمان دا نور ہے ایتا جی میں آیا ہے انجے بڑے سا. کیا بات یاد رکھیا ہے تلو تو انو 2 نمبر شے ملے اور تو اڈی جسے نو نقصان پہنچے سی پر تو ملیا 2 نمبر نقصان ہے صحت کوئی نہیں ملنی کیلشیم شیلشیم اڑ جاسی تو ان ملی کھاد 2 نمبر فصل تباہ ہو جاسی. لیکن یہ لے تو انو ایتھو 2 نمبر مال ونڈی جا الفتنہ تو اشد من القتل ایک قتل تو بھی زیادہ سختے پیا جو ایتھو اگر فتنہ جاری ہو گیا تو بندے دی آخرت وجی جامنی ہے. لہذا اپنی آخرت دے فکر واسطے ممبر دے فتنے تے اکھی کھول کے رانا ضروری ہے پیا. حق کیا بات زندہ. اس لئے میرے بھائیو دوستو بزرگو بے شک میں یہ موضوع چھوڑ کے نہیں میں اکثر کوشش کریں دو نا جو میں جلے ممبر تے آما جو میری کیفیت ہوئے میں او آ کے پڑھا. لیکن ممبر اتنا ذمہ داری دا ہے اگر میں اتنے بے جاما تو مڑ جو ممبر تو پڑھین دا ہے وہ بھی میرے اتنے اثر رکھتا ہے. مڑ میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی کفارہ شفارہ ہے تو میں اتنا ہی ادا کرنا. اگر میں لگے کہ کدھائی افراد و تفریط ہو گیا کدھائی کمی بیشی ہو گئی ہے تو میں پتہ لگ گیا جو جا کے میں چونڈے بیٹھ کے جا اپنے یار نال نہیں کرنا. جس محفلج کفارے دی لوڑے اسے محفلج پڑھنا ہے تے کفارہ اپنی طرف نہیں ادا کرنا. ہر شہدہ مقابلہ بھی قرآن خود کرے گا. میں تو آجا اتنے کل مٹی تلے ہو سا قرآن کی میں رکے سو کیا بات اس کے تو نہ نکتے مٹ سکتے ہیں نہ زیر زبریں مٹ سکتی ہیں. تم شرک کو پال لو لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. تو شرک نو پال سکنا ہے پر قرآن دی آیت نو مٹا سکدا نہیں.
یہ تمہارے سر پہ کھڑی ہے. تمہارے گھر میں تمہارا بچہ پڑھے گا, تمہارے محلے میں تمہیں سننے کو ملے گی, حسین ترین آواز میں تمہارے انٹرنیٹ کے اوپر آ جائے گی, نیچے ترجمہ تمہیں سننا پڑے گا, اتنا دلربا انداز ہوگا کہ تم رک نہیں سکو گے. اور اللہ اس قرآن کا نام ہی یہی ہے کہ کائنات میں کوئی چیز تسلسل کے ساتھ نہیں چل سکتی, لیکن باتوں کی دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھا جائے اس کا لفظی مطلب ہی یہی ہے کہ باتوں کی دنیا کی وہ بات جو تمہیں سب سے زیادہ سننے کو ملے گی اسی کا نام قرآن ہوگا. اس لیے تمہیں بار بار سننے کو ملے گا. میرے خیال میں ادھر جذباتی بول گیا, طبیعت بڑی بیٹھی نا سجڑا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تیرا بوتھا سونا ہے جو دینو انجے, تیرا کی خیال ہے جو ابو لہب نو اپنے بھتریے نال پیار کوئی نہیں, ام جمیل نو اپنے بھتریے نال پیار کوئی نہیں. تبت یدا ابی لہب و تب, تیرا کی خیال ہے نبی نو اپنے چاچے نال پیار کوئی نہیں. بے شک قریش دا شہزادہ ہے, اور لقب چپیا لگتا ہے جو پکھدو ہے وہ چہرہ آئی, نور دے شولے وہ دوتے اور سرخی دے شولے وہ چہرے دوتے پڑھتے ہیں, لیکن قرآن نے جو رگڑے ہیں نا تو کوئی انہوں بخشوا سکتا نہیں. کیا بات, کدی غوری کر لے گا رشو دا رگڑی جا کیوں ہے تو تمہیں پتہ چل جائے گا. انہو لقول فصل, اس فیصلہ کن بات نے اس کو رگڑ دیا. وہ آئی ہر کہنو آکھن آلا یس محمد نو رشتہ دیوا دینا, پیسے دیوا دینا, اور سرداری جیڑی ہے اور مکے دی دیوا دینا, پر انو آنکھو ایک قرآن نہ پڑھے. انہو لقول فصل, جنہیں نبی دا سکا چاچا او نہیں بخشی سکیندہ, آج دا ٹٹو ٹیرا عالم پیر فقیر کیویں قرآن نو بائی پاس کر کے بخشی سکیندہ ہے. آنکھیں کھول کے جیو, پیرہ دا بالا تائیں دی آزادی نال گل پیا کرے نا, تلے تو کو گل کرے دا گلے دے گلوان گربانو پہ جامیں جمع نو پیرہ ہر چمائندہ وڈا ہویا, ضرور اس میں دا خون آ پیا, مبارک شاہ دا پوترا آ پیا, اسے قبیلے دے وچ وسطہ ودا, خر کے خلاف تعالیٰ عرب واجم پھر ہویا, 10 سال مکہ مدینہ بیٹھا رہا, بزرگاں دی بارگاہ پیر صاحب شاہ دی جوتی چاہ کے ودا رہا. کیا بات ہے, کیا بات. اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ مبارک شاہ کا سٹیج ہے, آج حق ادا کر کے جا رہا ہوں. کیا بات. اور پیرہ دے بالا دے زیادہ چیک رکھے آئے, انہاں دے جو جیڑا بگڑنے لگے, انہاں کہا باپ دادے کے راستہ مت چھوڑو, تمہارے باپ دادا سکہ بند ہیں, آپ پہ چھک چھک کے دے ہر شے ثابت کریں دے بدے راسن میں ساڑھے باپ دادا ہی ہوا ہے. جو دیا گس جس نے مبارک شاہ دے کیتے ہوئے کام نورا پرا کر سکیندہ نہیں. مبارک شاہ کے تمام معتقدین, محبت کرنے والے, آج تم ان میں سے بہت سے ہیں جو اولادیں بیٹھے ہوئے ہیں, میں تمہارے والدین سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس فقیر کے کاندھے کے ساتھ کاندھا جوڑا. سلام ہے جی نا. مبارک شاہ نے مرید صرف انجے نعرے لا کے بجن آلے نہیں, پھر مبارک شاہ نے مریدین نو مشنت جوتے ہیں, 60-70 تک نال لے کے پیر مبارک شاہ ودا رہا دائی, جیڑے مصروف ہوئے ہیں کاروبار جنہاں نے کو بال مانگ لیں دائی, بھئی تو کاروبار تے بھائی کر لا, تیرے بالن و قرآن میں نو پڑھا ہوں. جتھے لگیا جو تو دور دا دور ہے, انہاں بالی اتنے کوئی نہیں دے سکتے, اولے ہر کی دو پن پن کے دے مانگ کے انہاں دے علاقے دے وچ جا کے قرآن دے درس قائم کر چھوڑیں دائی جو محروم قرآن تو نہ رہے. نور ونڈن آلے مبارک شاہ دیئے برکت آلے قدم ہیں, ایڈے سوکھی اللہ پاک دے آسمان تو مقبول شدہ. مبارک شاہ دا مشن کوئی عام نہیں, مبارک شاہ نے جنہیں پہلی ایٹ رکھی. سنو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اس مشن کے ساتھ وفا کرنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ وہ کرامات نال بھرپور, ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, ہزاروں کرامتا نال بھرپور. پھر مبارک علی شاہ صاحب بغدادی سونے محمد مصطفیٰ دے بھی تھاپنے نال ٹریا, علی المرتضیٰ مولا کریم دے تھاپنے نال ٹریا, تے حسن و حسین دی خوابہ زیارت کر کے ٹرن والا مبارک شاہ ہے. مدو سادہ
پیر تے مولوی سمجھے آئے جس نے میرے دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ نے پہلی ایٹ رکھی کٹھیال شریف کے اندر میرے سونے محمد مصطفیٰ نے آل بیت دے سارے شہزادے نال تشریف لا کے خود تھاپڑا محمد مصطفیٰ نے پیر بغدادی نو عطا فرمایا. آسمان کے ٹھپے لگے ہوئے مشن کے ساتھ ہے, اس لیے اس کے ساتھ وفا جو ہے وہ خوبصورت ہے, اس کے ساتھ جڑنا اور مبارشہ کی تک ہی ہے. قرآن چاہ کے بدل ہے جگہ جگہ جا کے, یہی قرآن مرکز ہے. تمہیں توحید کا حق ادا کرنا ہے, قرآن سے جڑ جاؤ. تمہیں رسالت کا حق ادا کرنا ہے, قرآن سے جڑ جاؤ. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اس سے پہلے کے صحابہ اور آل بیت اطہار کے لیے کچھ اور سننا کسی سے اور کسی کے تبصرے ایتو دی گل اودے تے اودو دی گل اودے, پہلے یہ قرآن کی آیت سن لو. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اور والذین معہ, اور جو محمد کے ساتھی ہیں, چاہے آل بیت اطہار ہیں یا اصحاب رسول ہیں, وہ کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس سے پہلے کہ کسی تبصرے کو سنو, میں تمہاری قرآن کی آیت تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ نے خود کلام کو موضوع, یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین, اور جو لوگ معہو, اس محمد کے ساتھی ہیں. اشداء علی الکفار, کافران دے اتے بڑے وزنی ہیں, بڑے بھاری تے شدت آلیں. رحماء بینہم, آپس انجن پہ جی شیر و شکر ہومن تے ریشم ہومن. کیا بات, اللہ آسمان سے فیصلہ سنا رہا ہے. رحماء بینہم, رحماء بینہم, آپس میں یہ شیر و شکر ہے, آپس میں محبت والا ان کا تعلق ہے, آپس میں پیار والا ان کا تعلق ہے. اس سے پہلے کہ کسی تاریخ کے مورخ کی بات سنو, اس کو پہلے اللہ کے نبی کے فرمان اور پیارے اللہ کے قرآن سے گزارو. اگر قرآن فٹ نہ ہوندی پئی ہوئے, قرآن پاس نہ کریں دے پے ہوئے, اس مورخ دی کتاب نو چاہ کے دیوار تے مار دے ہو. کوئی تو اڑی کل قیامت والے دن پوچھنا لا, کسی تاریخ دان کی کتاب کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو. تاریخ کو پاس ہونے کے لیے اللہ کے نبی کے فرمان اور پیارے قرآن دونوں سے پاس ہونا ضروری ہے. اور یہ تو حدیث بھی ہے, وہ اکیلی کھڑی نہیں ہو سکتی, ایک ہی نبی کے منہ سے نکلی ہے. لیکن حدیث مصطفیٰ کو بھی پاس ہونے کے لیے اسی منہ سے نکلے ہوئے قرآن میں سے پاس کروانا پڑے گا. لکھاں حدیثاں نے اکٹھیاں کی دیاں, وچوں ہزاراں نو آکھیا جو اے تے رسول دیاں بڑھدیاں ہی نہیں, ایک چھانٹی کہیں کرائیے, اللہ دے قرآن کرائیے. حدیث کو بھی قرآن سے گزارنا ہے. کسی مورخ کی اور کسی تاریخ دان کی بات کی کیا مجال ہے؟ تاریخ کو نبی کے فرمان سے گزارو گے, نبی کے فرمان کو قرآن سے گزارو گے, تب جا کے تمہارے ایمان کی کوئی چیز حصہ بنے گی. جیڑی شے قرآن دے نال فٹ نہ ہوندی پئی ہوے اور وہ چاہ کے دیوار تے مار دے تو کیا مدل دے کے نہیں پوچھنا. پر ایک کام کرن دا کہندا ہے, ایک کام علماء دے نیڑے ہو سو تو پتہ لگ سی, ایک کام قرآن دے نیڑے ہو سو تو پتہ لگ سی, ایک گل اودن پتہ چل سن. ہر شے تواڈے واسطے اہم ہے, ایمان دی گل تواڈے واسطے اہم نہیں. کیویں مڑ جنت دے سفر طے کرو؟ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. اور میں آپ کو یہ نکتہ بتا کے اب اجازت دے رہا ہوں, بیچ میں آس امید لگ گئی کہ میں آپ کو چھوڑ کے اب خدا حافظ کہنے والا ہوں. میری آج کی گفتگو جو ہے اس کو میں اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں. یہ نکتہ سمجھ لیجئے گا, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس فتنے کے دور میں آپ کو اس سے متعارف کروا دوں. اللہ کا قرآن اور پیارے محمد کا فرمان یہ آسمانوں سے محفوظ ہے. 1500 سال ہو گئے انہیں کافر کئی کروڑوں مسلمان مارے, پر انہاں دے کول قرآن دا ایک نکتہ ہی مٹ سکیا نہیں. اے ملک تے ملک تباہ کر چھڑے دیں, قرآن دی ایک حرف نو بھی مٹا سکتے. یاد رکھیے گا
کبھی بھی مسلمانوں کے مرنے اور ان کے ملکوں کے تباہ ہونے کو دین اسلام کی کسی چیز کے ساتھ یوں نہ ملائیے گا. ایک ہی پہ ہوتا ہے. اگر کوئی چیز محفوظ ہے, مسلمان تے ہے ہی اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان تو قربان ہو من واسطے آئے, وہ شہادت کے درجوں پہ پہنچتا ہے. اور اے مسلمانہ دے خلاف اس پر اتر دیں جو قرآن تے نبی دے فرمان دا کچھ کر سکتے نہیں, وہ آسمانوں سے محفوظ ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اے جنن اللہ دے نبی آل بیت اطہار اور اصحاب رسول دے دشمن بڑھ دیں تو اے اتھے بھی کچھ کھلا عالم کھلا بول نہیں سکتے جو اے ہستیاں بھی محفوظ ہیں جو انہاں دے حق کے چی قرآن کھلوتا ہے. جیلے مڑ پہوں انہاں دی کو پہنچ جا ٹر دیئے نا تے اے عالمہ نو برا آکھنا شروع کر چھوڑیں دے. اور دی وجہ جو پیچھو قرآن تے حدیث نو کچھ آگ سکتے نہیں. کبھی بھی اپنے آپ کو علماء کے خلاف استعمال مت ہونے دینا. عالموں کے خلاف بولنے کا مطلب ہے کہ جیڑا کام میں قرآن حدیث تو معاذ اللہ برا نہیں آگ سکتے, اے مرغدے اپنا ساڑ کٹیں دن بھئی وہ عالمہ دی مٹی نورا پر کیتی رکھیے. یاد رکھیے گا اگر آپ نے قرآن اور حدیث کی عظمت کا اچھے طریقے سے دفاع کرنا ہے تو قرآن والے قراء, حفاظ اور عالموں کا دفاع کرنا بھی آپ پہ لازم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالمہ دی کو چھاٹی چھاٹی کرنی ہوئی تو وہ قرآن آپ پہ کر لیں. آپ بس علماء کے جسے ان میں پڑھے نا اسے ممبر تو یہ لے پڑھی ہون آیا عالمہ دی بھی چھاٹی چھاٹی آپ پہ ہوتی راسی جو علماء سو کے دن علماء حق کے دن او دا تعلق ہے جو سو نو لبڑا نہیں پمدا, صرف قرآن دے حق نو پڑھی آؤ علماء سو دی آپ پہ پہچان ہوں دی جاسی, آپ پہ انہوں نے کھاتا گول ہوتا راسی. بس قرآن نو پڑھی آؤ آپ پہ علماء سودہ جڑا کھاتا ہے گول ہو جاسی, کیونکہ قرآن اگر کھلوتا ہے تو انشاءاللہ اس نے قیامت تائیں ٹرنا ہے, حفاظت نال ٹرنا ہے. اس ساریاں محفلہ دا مقصد ہے پیا تو قرآن دے منن نہ لے ہو, رب دے منن نہ لے ہو, نبی دے منن نہ لے ہو, حسین دے منن نہ لے ہو, اور عاشق نہ ہوندے تو راتی بیٹھے ہوئے اتنی آمن والا ہر بندہ عاشق ہے. کون جڑا راتا ایک لیلۃ القدر دی رات ہے جڑے آئے بیٹھے ہو, عشاء تو لے کے فجر تک تسا تشریف لے کے آئے بیٹھے ہو, سال دی ہے کہ رات تسا قرآن دے نہ لائی ہوئی ہے اور کہیں میں عشقہ دے پیسے پینا منگے تو بارے ناک کھانا ناک پڑی تسا پیسہ تو پیارا ہے 2-2 روپے دے پیچھے اگلے ایمان پیچھے دے کر ہوتے ہیں. آخری یہ پیسہ تسا اتنے نبی دے نا تو پیارا کیتا ہے کوئی کاروبار ہوتا پہ اور کی محبت چاہی دیئے. تم عاشق ہو, تم رب کی توحید کے ماننے والے ہو, تم نبی کی محبت کا پرچار کرنے والے ہو, جائے پیسہ دیتا ہے وہ دیکھو اور کی پوچھتے ہو نبی نال پیار کریں دا کہ نہیں. اس پیسے دے پیچھے اگلے ایمان بیچ چھوڑ, مولوی کھلو کے ممبر تو ایمان بیچ چھوڑیں دا ہے, اگلے پیسہ ادھر کمایا ہے اور ریڈی آلے بندے پیسہ کما کے آکے مسجد دے دروازے پڑے یہ دیکھو کو جو پوچھے تے نبی نال پیار ہے. 700 کلومیٹر کا سفر کر کے قرآن سننے آیا ہے, یہ دیکھو کو بوئے تو پوچھے تے نبی نال پیار ہے. اور پیار کی شوندی ہے اور محبت کی شوندی ہے. میں اتنے بیٹھا چاروں طرف مسجدیں پہیاں, ایک مرلے دوتے اگلے لڑدے کھلوتے, 10 کنالہ دوتے 2 کنالہ دوتے بھی مرلے دوتے, مسیطہ بڑیاں کھلوتی ہیں. پیار نہیں تو اور کی شاید. ایک قرآن دی تعلیم پہ ہوتی ہے, سارے پیرے بغدادی دے مرید دے غیر مرید اپنے حصے دے محبتہ نہ لیں کھلوتے ہیں. پیار نہیں تو اور کی شاید. پیرا فقیرہ کرو رب دے ولیوں کے جو رب انہاں دی سندا ہے اے نیڑے اپنی آجزی دا اظہار کریں دیں جو اسا گناہگار ہیں تے پیرا دی تقوی دا بھی آ کے اظہار کریں دیں میں تسا اللہ دے نیڑے ہو. اے جو رب دا من کے آ کے دعاواں کریں دے بیٹھن اور کہیں نو پیار آ دیں. تم محبت والے ہو. مسلمان اس وقت مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب علی اور حسین سے پیار نہ کرے. کیا نہیں پٹیاں پڑھا رہے ہو؟ کیسے یہ موضوع بن گیا؟ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جنہاں یہ نہ مننے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جیڑا حسن تے حسین نو جنتی سردارہ نوجوانہ دا تے بڑھا اتھے جامنا کوئی نہیں. جیڑا حسن تے حسین نو جنتی نوجوانہ دا سردار مننے اے دیکھو لو پوچھتے ہوتے ہو تم حسین سے پیار کرتے ہو اور کسی پیار ہوتی جنتی نوجوانہ دا سردار تو منی کھلوتا ہے. اے مطلب ہے ان کسی اور داتے تو سب ہوتے ہو.
آپ نے اس کی محبت پوچھنی ہے، اس سے پوچھو یہ مانتے ہو الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، واقع دیئے تو نبی دا فرمان ہے. اور سونے حسن و حسین دے بارے چھے اس پہ ٹھپا لگ گیا یہ جو آل بیت اطہار دا محبے پیا. اور کسے پھر لیندے کھلوتے ہو؟ جنہا پوچھو تو آکھو کہ نبی فرمایا من کنت مولاہو فہذا علی مولا، کہتا میں مولا ہوں دا علی بھی مولا ہے. واقع دیئے نبی دا فرمان ہے، میں تو پڑھ کے سنائی نا وہ دے کل ہوڑ کے علی دی محبت دا ٹیسٹ لگو تو اسے چیکر لگو ہے. وہ تو میں حدیث سنا رہا ہے، آپ نے کوئی تفصیلہ گھڑی کھلوتا ہے. وہ بولو یاد ہو بین حدیثہ وعدہ میں نبی فرمایا الحسین منی وعدہ من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں اور کسے پور لینا ہے؟ کیلے دعاتے بدائے تو اور کوئی پوچھے واقع نبی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم دا شہر آتے علی دا دروازہ ہے اور کسے پور لینا ہے؟ کیا بات، کیا بات. جی میں تیرا دائی غلط ہے، تو کسے غلط مولوی دے پیچھے ہے یا تیرے کو خود پٹی پڑھانا چاہتا ہے اور ایک جڑی پٹی تے لے کے جاتا پیا اے خود آلے بیت اطہار دا دشمن ہے پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وعدہ پہ جتھے میں حسین ہے اتنے کوئی نہیں، تو مڑو کوئی شاید پھر لیندہ کھلوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں مسلمان ہے؟ پوچھو جا کے کہیں تو پوچھتے ہو. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، کینوں لبدے ہو؟ اس ساری دے سارے کولوں دے کون سن لو، متفق علیہ کول ان پہ ساری دے اتفاق ہے. اور کسی محمد ہو دیئے جنت منزل مومنہ دی اور وہ دا سردار حسن حسین منی کھلوتا ہے تو اور دے کول کشا پھر لواؤں میں. یہ مطلب ہے تیرا دائی کوئی ہو رہے تو سادات دشمنی دے چل دا پہ ہیں. اگل آدھا پہ جو حسن حسین جنتی نوجوانہ دے سردار ہے. اتنے اگلا مسجد جاندہ کھلوتا ہے صبح صبح شام، اذان پڑھتا ہی کھلوتا ہے، سردہ ہی کھلوتا ہے، جوابی دیتا کھلوتا ہے، کلمہ پڑھتا کھلوتا ہے سونے محمد مصطفیٰ دا. تو انہا دا کھلوتا ہے تو گستاخ رسول ہے پیا. تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تو ٹھیکانے ہیں؟ تو نبی دشمنی دیتا نہیں ٹوڑے ہویا. او دا نکاح سونے محمد مصطفیٰ دی سنت تے ہویا ہے. او دا نام محمدی ہے. مسجد جاندہ کھلوتا ہے، جمعہ پڑھتا کھلوتا ہے، عید پڑھتا کھلوتا ہے. تو ٹھیکا چاہے ہے تو ضرور اس نے پڑھواؤں نا تو گستاخ رسول ہے. تو پچھو پہ گئے شیطان دے ٹوٹی بان کے جیون دے لوگاں نو. اس سارے رولے اسے پارو مسئلے پہن جو تو اسے کھو دا ڈڈو بان کے تھائی پاکستان اچ بدائیں اور تیرے متھے نہ کافر لگیں، تیرے متھے نہ مشرک لگیں اور تیرے متھے نہ بے دین لگیں. تا پر تو سارے تھائی مسلمانہ دے وچ فتوے لائی کھلوتا ہے. یہ پاکستان مسلمانوں کا شہر ہے، ملک ہے. اس میں کلمہ گو رہتے ہیں. اس میں جس نے اپنے نام کے ساتھ اسلام اور وہ نا دے وچوں سونے محمد، حسین، علی، حسن، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حمزہ، ابو ہریرہ انہاں دے نا وچ چمدے پین اکھی بند کر کے سیلا تے تو زیادہ شاید اللہ دے قریب ہوئے اور سونے محمد مصطفیٰ دا دیوانہ ہوئے. تو اپنے ایمان دی فکر کر. کیا بات ہے، کیا بات. جس کو دیکھو فتوے لگانے چلا ہوا ہے. فیصلہ سنا میں تو اتھے موضوعات ہی ممبر کے بدل کے رکھ دی ہیں. اس وطن کو محبتوں کی ضرورت ہے، اس وطن کو پیار کی ضرورت ہے. میں پوچھتا ہوں اس مجمع کتنے لوگ کھلوتے ہو؟ کیا پیارے محمد مصطفیٰ دے لبائیں جو نکلے ہوئے ہر لفظ نو منے دے ہو کہ کوئی نہیں منے دے؟ منے دے. سبحان اللہ. اس مجمع میں ایک بھی بندے کے اوپر اگر تم نے غلط فتوہ لگایا تو قیامت والے دن تمہارے گریبان میں پکڑ جائے گا. وہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو نبی کے منہ سے نکلا ہے اس کو مانتے ہیں. اللہ نو وحدہ لا شریک منے دے ہو کہ کوئی نہ منے دے. تم نے کسی ایک کے اوپر بھی مشرک ہونے کا فتوہ لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے گریبان میں پکڑ جائے گا. وہ تو سارا آدھا پہ جو اللہ وحدہ لا شریک ہے. سبحان اللہ. حسن سے حسین نو جنتی نوجوانہ تو سردار منے دے ہو کہ کوئی نہ؟ بے شک منے دے ہیں. اس مجمع میں ایک بھی آل بیت اطہار سے بغض رکھنے والا نہیں ہے. آل بیت اطہار سے بغض رکھنے والا اسی ہوئے حدیث میں نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کہیں ممبر سے غلط پٹی پڑھائی گئی ہے، تمہارا رخ الگ ہو گیا ہے.
اس لیے میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، ہاں تم بڑے شوق سے بولتے ہو گھنٹوں گھنٹوں ان موضوعات پہ، تو یاد رکھنا کبھی کبھی یہ موضوع بھی تمہیں سننے پڑ جائیں گے جو فقیر پڑھ رہا ہے۔ کیا بات، آخر میں نو کی تو لبینتا میں بلیندہ بیٹھا، میں جو تیری بولی نہیں بلیندہ بیٹھا، میں جو تیری بولی نہ بولا، اگر میں کہنوں آدھائی پہ ہوا جو میں اگر ایک بولی اگر ہٹ کے بولی دی پئی ہوئے یہ بھی ٹرتی پئی ہے مارکیٹ ہے، تم پھوڑے جاؤ اور یہاں اللہ کا قرآن جب بھی پڑھا جائے گا جوڑے جائے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو۔ اگر فتنے دے دورے چاہ پھسے ہو قرآن دے نیڑے ہو جاؤ اور قرآن تھی اپنے آپ کو محدود کر لو، چندیں حافظ بھی ہو جاسو، کچھ آیتیں دے ترجمے پڑھنا لے بھی ہو جاسو، کوئی آیتیں یاد بھی ہو جاسے، کچھ آسمانی نور بھی اندر لے جاسی، ان یہ باقی ہر چیز تو آزاد ہو کے اللہ دے قرآن تھی محدود ہو جاؤ۔ یہ تو میں تو ان کے نہیں ہو دعوت دیندہ پہ ہوں، فتنے کو اگر اکے ودے ہو، اے فتنے تو ان لڑے اس نے، اے فتنے گارے چی فساد پہ اس نے، پہلے قرآن کو مانو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مت پڑھو، بشروا، خوشخبریاں سناؤ، وَلَا تُنَفِّرُوا، نفرتیں مت پھیلاؤ، اے بھی رسول فرمایا ہے، یسروا وَلَا تُعَسِّرُوا، دین کو مشکل مت کرو، جیسے اللہ نے آسان رکھا ہے ویسے ہی آسان رہنے دو، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشقتیں نہیں چاہتا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ میں دعا کرنا پروردگار عالم فقیر دے نہ کلمات کو قبول و منظور فرما، اور میں معذرت خواہ اگر میں فرد جذبات میرے برادر گرامی حضرت قبلہ سید پیر واحد الرحمن شاہ صاحب بغدادی مدد ذلہ العالی جذبہ میں آج انہاں صفحہ دے ہیں، لیکن یہ میری ٹانگیں تھوڑی جی سٹے پئی، میں انہیں طرح کھلو کے آیتہ نہیں پڑھیا، نہیں تو میرے اندر یہ اچھل دیا پئی ہیں جی میں پیروں دے اندر القائی الہامی خطاب چل دے پئی، لیکن یہ میں جو اپنی ٹانگیں دی تھوڑی جی مطلب اٹھی وڑے تھوڑی مشکت آئی تا پر انہیں تا آیتہ میں نوی بان دے دیا پئیاں، میں بھی انہا آیتہ نو سناون واسطے بیتاب آموں جیڑی میں آج جناب عورت پیش کیتی ہیں۔ اللہ کریم تان خوش رکھے تے آباد رکھے، اور قرآن دے بڑے بڑے حقوق ہیں انہاں ادا کیتی رکھیا ہے، جنہوں وفا کیتا تا مڑ قرآنی محفل مڑ کدی ایک دوے دے متھے آ لکسائیں، اور کوئی نہیں اے بھی رنگ ہے جڑا تسا قرآن دا ویکھی بیٹھے ہو، اے قرآن دا میاں ایتے سارے آئے بیٹھے ہو کائی نہ کائی شاید پیران دے ذریعے لمن، لیکن یاد رکھیا جلے قرآن دے نیڑے اوسو، اے قرآن اس دنیا دے تا ہر شاید تو آٹے کل چھک لوی ہے جی میں ہن لے پیران تو آٹے کل پیسے چھک لائے روز چھکے ڈالے تو بیٹھے نا، اور آپ نہیں نے چھکے، او آیتہ پچھو ایک پیرا کولو لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یہ تو چوتھا سپارہ جا کے پڑھو رہا تھے موٹی موٹی اتنی آیت لکھی ہوئی ہوندی ہے، تے اے جلے دین دے نیڑے اسو تے شوق پیرا ودایا نہیں قرآن نال جڑن دا، تے شوق پیاد ہے کہ کوئی توڑے جو نیکی دے کمال تائیں ادھر تائیں پہنچ نہیں سکتا جدھر تائیں اپنی سب تو پیاری چیز نو رب دی راہ تے قربان نہ کرے جا۔ ویتا یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، انفقوا مما رزقناکم، یہ رسطان رزق دیتا ہے او دے بچو خرچ کرو، یہ قرآن تا خرچے دی دعوت پہ دیں گا، نالے قرآن یہ بھی عادت پہ ہے، یہ جو جنت کا سودا ہویا ہے، یہ دے بچ لین دینے، اتھے کوئی جنت کا متلاشی منظر رکھنا لے بیٹھا ہاتھ چکھڑا کرے، ہاں بھئی یہ ہم جنتی شوق رکھنا لے بیٹھے ہو، ذرا آیت سن لو جائے دے بیجوان جنت بھی نہیں ہے، لکڑی کی شئی نے تے دیمنی کی شئی نے، اے میں آیا تے میرے کاری صاحب نے شاید پہلی وہ آیت پڑھی ہے، آج دی محفل اس ٹائم دی میرے اندر چلتی پئی ہے، جو اس نے مبارک اے نو چھوڑ کے نہ جاوے محفلی چو، اے جو جنت دے متلاشی تے مسافر آئے بیٹھے نے 10 چھوڑے پہ جنت دا سودا ہویا کی میں، ان اللہ اشترا من المؤمنین،
جنت کا خریدار مشتری ہوشیار ہو جاؤ. کوئی بیٹھا جنت کا خریدار تو ہوشیار ہو جاوے. اور جیویں دیوارہ تے لکھیا کرو تو نا جی اے پلاٹ او دائی نے مشتری ہوشیار باش خریدار والا آپ ذمہ دار ہو سی. بھئی کہیں اور نہ بیچی کھلو تو بے کوئی. تو جنت کا خریدار مشتری ہوشیار باش کہ یہ جو اشترا یہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے جنت کی. ان اللہ اشترا من المؤمنین اللہ نے مومنوں کے ساتھ سودا کیا ہے. بِأَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. رب آدھا پہ جڑا مال تو دیتا مجھے جان تو دیتی مو اے میں واپس چیک کرو تو جنت میرے کو لے لو. یہ سودے والی آیت ہے پہ سودا. باقی سارا قرآن تفصیل ہے. یہ جو مال تمہیں دیا ہے جان دیا یہ دے دو. اور یاد رکھو جب محبت آگے بڑھ جائے گی نیند بھی دینی پڑے گی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ 3 بجے اٹھنا پڑے گا. صبح تو لازمانی اٹھنا پڑے گا. اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. آتُ الزَّكَاةَ عشر 20 تے زکات دے سودے وکھرے تے صدقات تے عطیات اتو وکھرے دینا پڑے گا. جب اور قرآن کے قریب آؤ گے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. آپ روٹی تے بالا دی بھی نال تے نال مسکینہ یتیمہ تے قیدیاں دے پھلکے بھی تیرے ذمہ. اپنا گھر ہی ویکھنا تا آتی ذی القربہ والیتاما وابن السبیل. راہ جاندے مسافرہ دا بھی حق تیرے ہوتے تے رشتہ دارہ تے یتیمہ دا بھی تیرے ہوتے حق. مسیح تے وکھرا لاونا پوسی قرآن دی اشاعت تے وکھرا لاونا پوسی. اور جنہیں موقع آ جاوے میدان جنگ تو بھی پیچھا نہ بچ سکسے. اگر اللہ مانگ لوے تو دیونی جان بھی پوسی. تو اے مڑ لونے یا دیونے. کاروبار چھوڑ کے ظہر نیندر چھوڑ کے مغرب تے عشاء اے 5 نمازہ تا کم تو کم میں ذرا اور قرآن دیتے نبی دے فرماتے نیڑے ہو. فجر تو بعد چاشتی پڑھنی پوسی اشراق بھی پڑھنی پوسی مغرب تو بعد آوابین بھی پڑھنی پوسی مسجد پڑھ دی باقی تحیت المسجد بھی پڑھنی پوسی وضو تو بعد تحیت الوضو بھی پڑھنی پوسی. چند سورت گرنوں میں تو صلاۃ الکسوف تے صلاۃ الخسوف بھی پڑھنی پوسی. تے جڑی ادھی گھنٹے نہ مکے او صلاۃ التسبیح بھی اتو پڑھنی پوسی تے نفل اے دے اتو کھلوتے. سبحان اللہ. اے پائن تا صرف ملے ہوئے دی نماز ہے پر رب آکے اس تو گھٹتا آمیں نہ پہ ہمیں تھے. اے تا آخری چونتے کھلوتا جنہوں اللہ آکے جو 5 فرض ہیں تو بغیر تا میں در موہ ہی نہ کریں پہ. ذرا ہور تا نیڑے ہو رات 3 بجے اٹھنا پوسی اشراق اتوں اوابین اتوں تحیت المسجد اتوں تحیت الوضو اتوں صلاۃ التوبہ اتوں صلاۃ الکسوف صلاۃ الخسوف. بارش رس جاوے تا نماز استسقا صلاۃ الاستسقا اتوں صلاۃ التسبیح جڑی 45 منٹ مکے نہ ہو اتوں سبحان نفل اللہ. اس دے اتوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. دیونے لونے مال تو اگلے شروع کرے دے جانتے جا کی گل مک دی ہے. لہذا دین دے ہوتے خرچ کرنے واسطے بھی تیار ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. منگنا کسی پیر فقیر دادا جی فرمائی دے آپ ڈیٹ پارو منگن ورگی بری شے کائے نہیں رب دے دین پارو منگن ورگی چنگی شے کائے. رسول آپ نے سارے راہ سکھا کے میں دعا کرنا پروردگار عالم فقیر دے کلمات کو قبول فرماوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و سعادت فی الدارین.